بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے ایک محترم مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہم اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان کا مختصر تعارف کراتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک اور آج بھی ان کی انتہائی مسحور کن تلاوت سے اور خوش کن آواز سے ہم محظوظ ہوتے ہیں. قاری صاحب کے حق میں ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق بخشی، اور یہ قاری صاحب کے حق میں ان کے جیتے جی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے قاری صاحب کو سن کر اپنی تجوید، اپنی تلاوت، قرآن کریم کی حسن ادائیگی، ان تمام چیزوں کو، ان تمام پہلوؤں کو درست کیا اور اپنی کوشش کرتے ہوئے قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیا. محترم موصوف کو تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. اب بغیر کسی تاخیر کے میں مخاطب ہوتا ہوں اور سعادت سمجھتا ہوں جناب قاری سید صداقت علی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں حجاز ہاسپٹل میں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو حجاز ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات سے اتنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. بڑی مہربانی، شکریہ. آپ مختصر انداز میں اپنے قرآن کریم سے ایک تعلق اور یہ جو پوری ایک جرنی رہی ہے اس حوالے سے کچھ اظہار خیال فرمائیں. ہاں، سفر تو میرا تقریباً 60 برس پر محیط ہے، اور اس کو چند منٹس میں اس کو سمونا اس کے اندر بہت مشکل کام ہے. اور اینی وے میں نے سن 60 سے اسٹارٹ لیا اس فیلڈ کے اندر، جی اور پہلا گولڈ میڈل میں نے 61 میں لیا. اور اس کے بعد 66 کو میں ریڈیو پاکستان پہ آ گیا. 69 سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہو گیا. 71 میں نے پاکستان کو فرسٹ ٹائم ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشن کوالالمپور میں. پھر 73 میں نے دوبارہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کی بے شمار قرآت کمپٹیشنز جو سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر ہوئے ان میں حصہ لیا، جو کہ کئی 100 میں کمپٹیشن میں پر محیط ہے یہ سفر. اور اس میں تقریباً 99% کمپٹیشن میں نے فرسٹ ٹائم کیا اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف میں نے قرآن پاک ریکارڈ کیے پاکستانی ریکارڈنگ کمپنیز کے ساتھ، انٹرنیشنل ریکارڈنگ کمپنیز کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر 92 میں نے پروگرام ایک شروع کیا القرآن بچوں کے لیے. پہلے بھی یہ پروگرام ہوتے تھے، میں نے سوچا کہ اس پروگرام کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے بنایا جائے. تو جب اس کا پائلٹ پروگرام میں نے بنایا تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پریویو کمیٹی نے اس کو پریویو کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا مشکل ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے تو عام بچہ کیسے سمجھ پائے گا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی استاد میسر نہیں ہے. آپ نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھ کر اس بچے کو پڑھانا ہے. اس میں اتنی سادگی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کر سکے. میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ گیا. پھر میں نے اس طریقے سے جو اصطلاحات تھی تجوید کی، احکام تجوید کی، باقی چیزوں کی، اس کو بڑے سادے انداز میں نے بیان کر کے پھر اس کو میں نے جب دوبارہ پائلٹ پروگرام بنایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ پرفیکٹ ہے. تو الحمد للہ اس کی مقبولیت اب تک یہ کہ الحمد للہ 31 برس ہو گئے ہیں، اور شاید ہی کوئی پاکستانی ہوگا جس نے اس پروگرام سے نہ پڑھا ہو، اور وہی ایک میری پہچان کا ذریعہ بنا. اور اس کی وجہ سے الحمدللہ دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پر بھی میں جاتا ہوں وہ مجھے یہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں. یعنی قرآن اتنی بڑی شناخت ہے کہ جس نے آپ کو دنیا بھی دی، دین بھی دیا، اور آخرت بھی دی. اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے اس غربت کے دور میں کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی کہ ہمیں اس طرف لگایا، اور آج وہ اپنی قبور کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اور جو لاکھوں شاگرد ہیں
وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک حرف پر ان کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. میں نے 60 برس جو قرآن پاک پڑھا, ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو آپ کاؤنٹ نہیں کر, یو کی ناٹ کاؤنٹ, کاؤنٹلیس جو ہے وہ ریوارڈ ہے جو ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ ان کو یہ سب کچھ میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ورلڈ کمپٹیشنس بھی حصہ لیا. 2 دفعہ سیکنڈ پوزیشن میں نے ایران میں ورلڈ کمپٹیشن میں لی, اور ایک دفعہ میں نے ورلڈ کمپٹیشن میں ٹاپ کیا بنگلہ دیش کے اندر 95 کے اندر. الحمدللہ یہ سفر جاری ہے, اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں میں قرآن کی برکت سے نہ گیا ہوں اور وہاں پر قرآن پاک نہ پڑھا ہو. ابھی ریسنٹلی رمضان مبارک میں تقریباً 8 ممالک کا ٹور کر کے آیا ہوں, ہاں, جس میں ویسٹ افریقہ کے ممالک تھے, یورپ میں آسٹریا تھا, اٹلی تھا, UK تھا, جاپان اور امریکہ. بلکہ جاپان میں فرسٹ ٹائم اس دفعہ جاپنیز مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا. ٹرکش بہت خوبصورت مسجد ہے ٹوکیو کے اندر, وہاں پر جمعۃ الوداع اور عید کے دن 2 پروگراموں میں شرکت کی. تو جب جاپنیز مسلمانوں سے بچوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ قرآن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے, اور کہتے ہیں آپ نے ہمیں مسپرائز کر دیا تلاوت کے ساتھ. ایسا سحر طاری ہوا کہ ہمیں ہوش نہیں کہ ہم کہاں پر ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور جب خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دلوں پر جاتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم کام ہوا ہے. ایک تو میرے مختلف قرآن پاک ورلڈ مارکیٹ میں ہیں, تقریباً 12-13 قرآن پاک ہیں ڈفرینٹ ٹرانسلیشنس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم کام پاکستان ٹیلی ویژن نے میری سجیشن پر کیا, اور یہ تھا کہ ویژولائزیشن, قرآن پاک کو ویژولائز کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچپن میں آپ نے آج سے 25 سال پہلے جیسے آپ کو القرآن کی امیجز, آپ کی شکل بھی سامنے ہے, سب کچھ سامنے ہے, تو وہ امیجز ذہن میں قائم رہتے ہیں. میں نے ٹیلی ویژن کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو ویژولائز کریں. انہوں نے کہا ایسا کام بڑا مشکل ہے, مگر کام ہے بڑا زبردست. تو انہوں نے 1 سال لگا کر سورۃ الرحمن ویژولائز کی, جو کہ آپ دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن ٹیلی ویژن پہ ہوتی ہے. سورۃ الرحمن میں 1 سال لگا, 1 سال لگا اس کو, اس کے ویژولز اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیشن بنانے. اور یقین کیجیے کہ اس نے ایک ایسا ریولیوشن اس ویژولائزیشن مارکیٹ میں آیا اس کی وجہ سے. اس کے بعد لوگوں نے, مختلف لوگوں, عربوں نے بھی, باقی لوگوں نے بھی قرآن پاک کو ویژولائز کرنے کی کوشش کی, اور اس طریقے سے کوئی بھی ویژولائز نہیں کر سکا اب تک. اس کا کمال دیکھیں کہ میری جو میڈیا ٹیم ہے انہوں نے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں انہوں نے جب اس کی فگر نکالی تو مور دین 300 بلینز لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے. اور اتنی بڑی تعداد کسی آئٹم کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ 300 بلین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, اور وہ 1400 سائٹ پر پڑی ہوئی ہے. میں نے یوٹیوب چینل بھی شروع کیا, اس پر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. لوگ اس کو سبسکرائب کریں, اس کو دیکھیں. اور اہم چیز جو ہم نے کی ہے کہ جو القرآن پروگرام لوگ بعض اوقات کام پر ہوتے ہیں, بچے اسکول گئے ہوتے ہیں, تو ان کو اویلیبلٹی ممکن نہیں ہوتی. تو الحمدللہ وہ پورا قرآن پاک جو ہے 300 ایپیسوڈ جو ہے لیسنس, وہ میرے یوٹیوب چینل پر, جو کہ قاری سی صداقت علی آفیشلس کے نام سے ہے, قاری سی صداقت علی آفیشلس کے نام سے, اس کو کھولیں اور اس میں یہ سارے لیسن آپ کو موجود پڑے ہوئے ہیں. جب بھی آپ کو وقت ملے, بچوں کو وقت ملے, بڑے بزرگ جو شائع محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس عمر میں کس کے پاس جا کے پڑھیں, وہ اس کو کھولیں اور اس سے سیکھنا شروع کریں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر قاری صاحب. آپ نے اتنے مختصر وقت میں اور اتنے ماشاء اللہ جامع انداز میں آپ نے اس پورے سفر کے اہم جو گوشے تھے ماشاء اللہ آپ نے ان کا احاطہ کیا. اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ایک اہم چیز جو میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنا تعلق تھوڑا سا, جو ہمارے ادارے سے آپ کی ایفیلیشن حجاز ہاسپٹل سے, اور اس کا ایک پس منظر, اور پھر یہاں پہ آپ نے جو چیزیں دیکھیں, جو معاملات دیکھے, کچھ اظہار خیال اور اپنے قیمتی ارشادات سے ہمیں ضرور محظوظ فرمائیں. کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اور ایکسپینسو دور کے اندر, جب کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت
ان افورڈیبل ہو گیا ہے، انسان افورڈ نہیں کر سکتا. اور گلبرگ کے اس پوش ایریے کے اندر حجاز ہاسپٹل کا وجود جو ہے یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے، ان بے آس لوگوں کے لیے. ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک اچھا قدم ہے اس فیلڈ کے اندر کہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ فیملیز، وہ مستورات، وہ بزرگ جو کہ بے سہارا ہے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، کوئی فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ کہاں پر جائیں، کیا کریں. تو ان کے لیے اگر کوئی ایک ادارہ پورے لاہور کے اندر نظر آتا ہے میری نظر میں تو وہ صرف حجاز ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر. اور بلکہ مجھے بے شمار لوگ اپروچ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ حجاز ہاسپٹل پہ چلے جائیں. وہاں پر ہمارے بڑے ہی پیارے دوست سہیل صاحب اور آفتاب اپنا سہیل صاحب اور ثاقب آفتاب صاحب، یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. میرا بہت تقریباً 30-35 برس سے ان کے ساتھ تعلق ہے اور اس پورے خاندان سے تعلق ہے. ویری ہمبل، بڑے اوبیڈینٹ، بڑے کمیٹڈ اپنے کاز کے ساتھ. اور ان کو میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی نمود و نمائش کی خواہش نہیں ہے، بس یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت سنوار دے اور آخرت اچھی ہو جائے. کوئی ہم دنیا میں ایسا کام کر جائیں جس میں ہمارے بزرگوں کی جو ہے آخرت بن جائے اور کوئی جنت میں چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں مل جائے. دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا اللہ نے ان کو اتنی دی ہوئی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر گزار ہو جاؤ میں تمہیں دیتا جاؤں گا. علماء نے اس کا ٹرانسلیشن یہ کی ہے، اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لئن شکرتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر 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 تسبیح. انہوں نے فرمایا کہ اس کا شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کے دیے میں سے اس کی مخلوق پر خرچ کریں، یہ ہے شکرانہ. ایسا کریں گے لأزیدنکم، پھر میں دوں گا آپ کو زیادہ. اور ایسا نہیں کریں گے وَلَئِن ان کفرتم، اگر ایسا نہیں کریں گے ان عذابی لشدید، پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ دینے والا بھی میں ہوں. دیکھیں ایک دنیا دار آدمی ہے، اس کے بعد ملازم ہوتے ہیں، اگر ملازم اس کی بات نہیں مانتے تو وہ اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے، جی نوکری سے نکال دیتا ہے. وہ مالک کہتا ہے کہ دینے والا بھی میں اور حکم بھی میں دے رہا ہوں کہ میرے بدنوں پر خرچ کرو، اور تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ان عذابی لشدید، then you should get ready for the severe punishment. تو یہ ہے کہ یہ خاندان ماشاءاللہ اسی آیت کا، اسی ورس کا جو ہے وہ مستاق ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجاز ہاسپٹل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کی ریکگنیشن ناٹ اونلی ان پاکستان، از آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس کی مقبولیت ان کی خدمات کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہوں حجاز ہاسپٹل کے اندر، ثاقب بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، سہیل بھائی کے پاس بیٹھا، کیونکہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ثاقب بھائی ڈیل کرتے ہیں. کئی مرتبہ میرے سامنے پرچیاں آتی ہیں، جی کسی کو میں نے ان کو انکار کرتے نہیں دیکھا. زمان سے بیٹھے ہوتے ہیں، انکار کرتے نہیں دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور ٹھیک ہے کر دو یار، کر دو. ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی جھوٹ بول کے آئے چاہے کوئی سچ بول کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے ہمارے در پر، اس در پر کو خالی نہ جائے. ماشاءاللہ. ایک اور سوال جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ قرآن کریم سے تعلق کا آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ ایک 60 سالہ سفر ہے، متعدد اس سفر کے دوران اہم نوعیت کے، یادگار نوعیت کے واقعات اور معاملات بلا شبہ آپ کو پیش آئے ہوں گے. تو ان میں سے کوئی چنیدہ اور اس میں سے کوئی ایسا اہم واقعہ جو کہ آپ ہم سے شیئر کرنا مناسب سمجھتے ہوں، جس میں ہم سب کے لیے بھی سبق آموز ہو، تو براہ کرم وہ آپ ارشاد فرمائیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی ویژوائزیشن سورۃ الرحمن پاکستان ٹیلی ویژن نے کی. یہ سورہ جب میں ویسٹ انڈیز لے کر گیا ساؤتھ امریکہ کے اندر، تو وہاں پر ایک چینل ہے IBN، اسلامک براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک. انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا، صبح کی ٹرانسمیشن اور شام کی ٹرانسمیشن. اور اب تک ان ویژولز کو دیکھ کر تقریباً کوئی 30,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میں ایک دفعہ لائیو انٹرویو وہاں پر کر رہا تھا IBN نیٹ ورک کے اوپر، تو مجھے ایک ٹیلی فون آتا ہے ایک عورت کا. اس نے کہا کہ میں ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کا یہ سانگ چلتا ہے
وہ کہتی ہے جب بھی آپ کا یہ سانگ چلتا ہے تو میں جب سنتی ہوں تو میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی کپ کپی اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کہتی آئی اسٹارٹ شیورنگ مائی سیلف. تو میں نے کہا لسن سسٹر، دس از ناٹ اے سانگ، دس از اے قرآن، the word of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So when the word of Allah subhanahu wa ta'ala enter into your heart through the ears, create the effects on your heart and brain that makes you you're feeling different, you start shivering, you are feeling something else, you are feeling you are not in this world, you're somewhere else. Like it's all kind of effects you feel. تو میں نے کو بتایا کہ جب آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو اس کا جو آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہیں. تو اس سے جو بہت متاثر ہوئی، اور وہ عورت بعد میں مسلمان بھی ہو. بہت عمدہ واقعہ اور بہت ایک سبق آموز ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سب کا قرآن کریم سے تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال جو ضرور میں اس موقع پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ خدمات کو، یہاں کے نظام کو یہ کیسا پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہت اچھا ہے. میں جب بھی مریضوں سے ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، اور وہ اتنے مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں علاج بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ہماری دیکھ بھال بہت اچھی ہو رہی ہے، خوراک ہمیں بڑی اچھی ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز مجھے سب سے اچھی لگی ہے یہاں کے ہاسپٹلس کو اگر میں کمپیئر کروں حجاز کے ساتھ، یہاں پر صفائی بہت اچھی ہے. کیونکہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، نظافت نصف الایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو سب میں یہاں پر ایک اور چیز درج کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ناظرین سامعین نظام زکوٰۃ بہت اچھا ہے. جو لوگ یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے یہ سب نظام ڈونیشنز کے ساتھ چل رہا ہے، اور مخیر حضرات آگے بڑھ کر اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں جنرسلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ورکنگ ہے وہ ورکنگ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے اور اتنی اچھی ہے کہ جو بھی اس سے گو تھرو ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ ہم، بلکہ ان کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص یہاں سے ایک دفعہ ہو کے جاتا ہے وہ اٹ سیلف ان کا جو ہے وہ نمائندہ بن جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی تشہیر کرتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کا نظام بہت اچھا ہے، اور سرٹیفائڈ سسٹم ہے. یہاں پر علماء کے سرٹیفائڈ فتاوی موجود ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور کس کس طریقے سے لگ سکتی ہے. تو میں یہاں پر آپ ناظرین سے گزارش بھی کروں گا کہ بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پر. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، اللہ کو آپ نے توفیق دی ہوئی ہے، اور یقیناً آپ صاحب زکوٰۃ بھی ہیں، تو اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا کہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے حجاز ہاسپٹل کے اندر اوپن ہارٹیڈلی اور جنرس طریقے سے ساتھ اپنے ڈونیشن یہاں پر دیں، تاکہ آپ کا مال جو ہے کما حق ہو، اس کا حق ادا کیا جا سکے اور لوگوں تک پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ جناب قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہمارے پاس تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.